بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رات نیوز کی خصوصی ویلا کہیں ان کہیں کے ساتھ وجیہ احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی زندہ ہیں؟ وہ جب سے سپریم لیڈر بنے ہیں منظر عام پر بھی نہیں آئے۔ کیا ایران کی مذہبی قیادت ان کی مخالف ہے یا ایک مردہ انسان کو سپریم لیڈر بنا دیا گیا اور اس کے نام سے صرف تحریری بیان جاری کیے گئے؟ یہ ساری باتیں مشکوک ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی اسپتال میں ہیں، داخل ہیں اور ان کا علاج ہو رہا ہے، اور کسی وقت بھی ان کے انتقال کی خبر آ سکتی ہے۔ کوئی ویڈیو، کوئی تصویر، کوئی آڈیو ریکارڈنگ مجتبیٰ خامنئی کی موجود نہیں ہے۔ انہوں نے جب سے وہ سپریم لیڈر بنے ہیں اپنے احکامات صرف تحریری طور پر جاری کیے ہیں۔ اس طرح ویڈیو، آڈیو اور کسی تصویر میں ان کی موجودگی نظر نہیں آتی۔ ایران کسی بھی وقت ان کی موت کا اعلان کر سکتا ہے۔ اس سارے قصے میں حقیقت کیا ہے؟ آئیے اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے تہران پر حملہ کر کے ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کو ہلاک کر دیا ہے اور پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیل نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا ہے، لیکن یہ ساری خبریں ہیں۔ جو مین میڈیا ہے اس میں یہ باتیں نہیں آ رہی ہیں، یہ سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں، اور پھر سوشل میڈیا پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایران نے سعودی عرب میں حملہ کیا اور امریکہ کے B-2 اسٹیلتھ بمبر کو تباہ کر دیا۔ معاملہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے اوپر اگر کوئی حملہ ہوا ہے تو ابھی جو مکہ معاہدہ ہوا ہے اس کے امتحان کا وقت بھی شروع ہو گیا، کیونکہ اگر سعودی عرب کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور اس حملے کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حملہ سعودی عرب پر نہیں پاکستان پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دی تھی۔ ان کے ساتھ خاندان کے دیگر افراد بھی مارے گئے۔ اس موقع پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنئی بھی زخمی ہوئے ہیں، لیکن وہ معمولی زخمی ہیں۔ لیکن چند دن بعد مجلس خبرگان رہبری نے مجتبیٰ خامنئی کو تیسرا سپریم لیڈر منتخب کر لیا۔ اس کے بعد ایران کی مذہبی قیادت میں اختلافات شروع ہو گئے۔ مجتبیٰ خامنئی کا انتخاب روایت کے خلاف سمجھا گیا، اسے موروثیت قرار دیا گیا، کیونکہ ایران کی مذہبی قیادت کی بنیاد موروثیت پر نہیں ہے۔ مذہبی انقلاب موروثی بادشاہت کو ختم کر کے آیا تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی اس قیادت کو موروثیت کی بنیاد پر نہیں چلانا چاہتے تھے، لہٰذا وہ اپنی مذہبی قیادت میں بھی کسی قسم کی موروثیت برداشت نہیں کر سکتے۔ تاہم موجودہ بحرانی حالات اور قیادت کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے اس فیصلے کو برداشت کر لیا گیا، کیونکہ جنگ ہو رہی تھی، صورتحال بہت نازک تھی، لیکن شاید فیصلے کو برداشت کیا گیا، قبول نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مجتبیٰ خامنئی اپنے انتخاب کے بعد سے عوامی طور پر بالکل منظر عام پر نہیں نظر آئے۔ ان کی کوئی تصویر، کوئی نئی تصویر جس میں وہ آیت اللہ کے طور پر سامنے آ رہے ہوں، یا براہ راست آڈیو ریکارڈنگ نہیں جاری ہوئی، ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہوئی، اور صرف تحریری طور پر ان کے پیغامات دیے گئے اور یہ کہا گیا کہ یہ بیان انہوں نے کہا ہے، ان سے منسوب کیا گیا۔ ایرانی صدر مسعود نے خود اعتراف کیا کہ سپریم لیڈر سے رابطہ بہت مشکل ہے، لہذا یہ دعویٰ اور اعتراف بہت سارے معاملات کو مشکوک بنا دیتا ہے کہ وہ موجود ہیں، زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں، یا ایرانی عوام سے بہت کچھ چھپایا جا رہا ہے، کیونکہ ایرانی عوام آیت اللہ خمینی کے جانشین کی ہدایات پر ہی عمل کرتے ہیں۔ ایران کے سرکاری ذرائع مسلسل یہ کہتے رہے ہیں کہ اسرائیلی حملے میں وہ بہت معمولی زخمی ہوئے۔ ایرانی سرکاری ذرائع مسلسل یہ کہتے رہے ہیں کہ مجتبیٰ خامنئی اسرائیلی حملے میں معمولی زخمی ہوئے ہیں، کہا کہ چند ٹاکے لگے ہیں، گھٹنے یا کمر میں ہلکی چوٹ آئی ہے اور کان کے پیچھے چھوٹا سا زخم ہے، اور بالکل مکمل صحت مند بتایا گیا۔ ایرانی حکومت کے دعووں کے برعکس ایرانی حکومت کے دعووں کی ایرانی اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ نے تردید کی۔ ایران وائر، اسرائیلی چینل 14، یروشلم پوسٹ اور دیگر بین الاقوامی ذرائع نے اگست 2026 کے شروع میں رپورٹ کیا کہ ایران کے اعلیٰ سطحی حلقوں میں یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ آیت اللہ خامنئی کے صاحبزادے
مجتبیٰ خامنئی کی حالت نہایت نازک ہے اور ان کے انتقال کی خبر کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ کچھ میڈیا ذرائع نے یہ بتایا کہ ان کا چہرہ مسخ ہو چکا ہے، ٹانگوں میں سنگین زخم ہے، جسم کے کچھ حصوں کو کاٹ کر ان کی جگہ مصنوعی اعضاء لگائے گئے ہیں، لیکن ان رپورٹوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ غیر مصدقہ ہیں اور ایرانی حکام انہیں رد کرتے ہیں۔ البتہ مجتبیٰ خامنئی کے انتقال کی سرکاری یا آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایک ممتاز ایرانی شیعہ عالم محمد باقر خرازی، جن کی سسرالی رشتہ داری خامنئی کے خاندان سے ہے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ مجتبیٰ خامنئی کو ان کے والد کے دور میں اپنے دفتر سے دور رکھا گیا، یعنی ان کے والد نے ان کو اپنے دفتر سے دور رکھا۔ خامنئی کی قیادت کے عرصے میں انہیں صرف منتخب انٹیلیجنس سیکورٹی کاغذات فراہم کیے جاتے تھے جو کہ دفتری ضرورت کو پورا کرتے تھے، اور مجتبیٰ خامنئی کو کچھ رشتہ داروں سے بھی دور رکھا جاتا تھا۔ اب یہ نہیں بتایا کہ وہ رشتہ دار ان میں وہ بھی شامل تھے یا نہیں تھے، لیکن مجتبیٰ خامنئی کو کچھ رشتہ داروں سے بھی دور رکھا جاتا تھا تاکہ وہ اہم معلومات حاصل نہ کر سکیں۔ خرازی نے اس صورتحال کا ذمہ دار سپریم لیڈر کے دفتر میں تعینات طاقتور سیکیورٹی ڈپٹی علی اصغر حجازی کو ٹھہرایا، جو کہ ایک طویل عرصے سے آیت اللہ علی خامنئی کے ساتھ رہے اور مجتبیٰ کو بمشکل اپنے والد تک رسائی دیتے تھے۔ خرازی کا کہنا ہے کہ علی اصغر حجازی حزب اللہ کی بنیاد رکھنے والوں میں سے ایک ہے۔ یہ دعویٰ ایران انٹرنیشنل کے رپورٹ میں انہوں نے کیا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی یہ بحث کا موضوع بنا ہوا ہے، اس لیے کہ خرازی کے خامنئی کے ساتھ خاندانی رشتے کی وجہ سے معاملات حساس ہیں۔ یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے کہ مجتبیٰ خامنئی کہاں ہیں، لیکن اب یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ اگر مجتبیٰ خامنئی غائب ہیں اور دستیاب نہیں ہیں، یا ان کی حالت کو دیکھ کر انہیں سپریم لیڈر کے عہدے سے الگ کر دیا جائے، تو سپریم لیڈر کا انتخاب دوبارہ مجلس خبرگان رہبری کرے گی۔ ایرانی آئین کے مطابق عارضی طور پر صدر، چیف جسٹس اور شورائے نگہبان کے ایک فقیہ پر مشتمل کونسل ذمہ داری سنبھال سکتی ہے آیت اللہ کے معاملات کی۔ مذہبی اعتبار سے سپریم لیڈر کے امیدوار کو مجتہد ہونا چاہیے، ترجیحاً مرجع تقلید کے قریب، اسے عادل، تقویٰ اور سیاسی بصیرت کا حامل ہونا چاہیے۔ تاریخی طور پر علی خامنئی خود بھی ابتدا میں متوسط درجے کے عالم تھے اس اعلیٰ عہدے کے لیے جب وہ منتخب کیے گئے تھے۔ ایران کا نیا سپریم لیڈر یا آیت اللہ کون ہو سکتا ہے؟ ایران کے ذرائع کے مطابق ممکنہ اہم ناموں میں سر فہرست آیت اللہ علی رضا عرافی ہیں، جو حوزہ علمیہ کے سربراہ اور شورائے نگہبان اور مجلس خبرگان کے رکن ہیں۔ ان کے امکانات زیادہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر آیت اللہ ہاشم حسنی بوشہری ہیں، جو مجلس خبرگان کے نائب صدر اور قم کے عارضی امام جمعہ ہیں۔ اس وقت آیت اللہ کی جگہ وہی نماز جمعہ پڑھاتے ہیں اور تسلیم شدہ مجتہد ہیں، اور سپریم لیڈر کی شرائط پر مکمل پورے اترتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آیت اللہ محمد مہدی بیر باقری ہیں، جو قم کی اسلامی علوم اکیڈمی کے سربراہ اور سخت گیر نظریاتی موقف رکھتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر آیت اللہ محسن عراقی ہیں، جو طویل عرصے سے مجلس خبرگان کے رکن ہیں۔ پانچویں نمبر پر آیت اللہ صادق لاریجانی سابق چیف جسٹس اور اعلیٰ فقیہ ہیں، اور سب سے غیر مقبول امام خمینی کے پوتے سید حسن خمینی ہیں، جو نسبتاً معتدل سمجھے جاتے ہیں، مگر سخت گیر حلقوں میں ان کی حمایت محدود ہے۔ لیکن ایران کے سپریم لیڈر کا فیصلہ محض مذہبی قیادت کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ پاسداران انقلاب، مسلح افواج اور سیاسی قیادت کی رائے بھی اہمیت رکھتی ہے۔ موجودہ حالات میں سخت گیر اور ایرانی اسٹیبلشمنٹ کے حامی علماء کے امکانات زیادہ ہیں، کیونکہ مجلس خبرگان میں انہی کا غلبہ ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر قیادت کمزور رہی تو پاسداران انقلاب ان پر حاوی ہو جائیں گے۔ مجموعی طور پر ایران اس وقت غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ کوئی مذہبی قیادت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت ایران کی مذہبی قیادت اسرائیل اور امریکہ کے نشانے پر ہے۔ ایسے میں کون ایران کا مذہبی رہنما بننا چاہے گا؟ اس وقت ایک طرف سپریم لیڈر کی صحت اور مؤثر موجودگی پر شدید شبہات اور تحفظات ہیں، دوسری طرف جنگ کے اثرات
اقتصادی دباؤ اور اندرونی طور پر طاقت کے توازن کی جدوجہد جاری ہے۔ محمد باقر خرازی جیسی اندرونی آوازوں سے لے کر بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس تک معلومات متضاد ہیں۔ ایرانی سرکاری بیانیہ استحکام اور تسلسل پر زور دیتا ہے، جبکہ مخالف بیرونی ذرائع بحران اور کمزوری کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اب تک کوئی حتمی اور تصدیق شدہ فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے۔ مجلس خبرگان اور پاسداران انقلاب کو مستقبل کا تعین کرنا ہے، لیکن ایرانی عوام میں بغاوت کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ بغاوت مذہب کے خلاف۔ یہ صورتحال نہ صرف ایران بلکہ پورے خطے کے لیے دور رس نتائج رکھتی ہے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے، اور دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔